نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل کے ناظرین، تفسیر قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور خوش آمدید کیا جاتا ہے۔ اسلامی چینل میں آپ پچھلے 2 لیسن بھی امید ہے کہ دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ تفسیر قرآن کا تیسرا لیسن ہے جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ باضابطہ طور پر درس شروع کیا جائے، اس سے پہلے کچھ معروضات ہے، سماعت فرمائیں کہ اسلامک چینل کے ذریعے میں قرآن کے درس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ قرآن اور سنت کی باتیں لوگوں تک پہنچے اور درس قرآن سے سب مستفاد ہوں اور سب درس قرآن کے فوائد کو حاصل کریں۔ تو آپ سے عرض ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم لوگوں نے 2 لیسن میں کلام پاک کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورہ جو ہے سورہ فاتحہ، اس کے تفسیر، ترجمہ اور دوسری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی اور سنی۔ اب آج سے سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کی جا رہی ہے، تو آپ کو اگر خواہش ہو کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ سنیں تو آپ میرے پچھلے لیسن کو ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے اور یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، لا ریب فیہ کوئی شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکوع ہیں، سماعت فرمائیں۔ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کلام پاک آپ اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ کتنی آیتیں۔ تو سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں جو ہم سے کلام فرماتا ہے، میں نے آیہ کریمہ پڑھ کر اس کے ترجمے کو آپ تک سنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین اس ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ تفسیر خزائن العرفان۔ سورہ بقرہ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کے کہ حج وداع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ یعنی یہ سورت جو سورہ بقرہ ہے مدینہ منورہ کی سب سے پہلی سورت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ لیکن اس میں جو ایک آیت ہے واتقوا یوما ترجعون، تو یہ آیت
مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حرف ہیں۔ پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے، یہ طریقہ حجاج نے نکالا۔ ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقر میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکم، 1000 خبریں ہیں۔ اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت ہے۔ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ صورت پڑھی جائے، یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان دور بھاگتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے۔ بیہقی و سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، قرآن شریف کو نہ بھولے گا، وہ آیتیں یہ ہیں۔ 4 آیتیں اول کی، یعنی الف لام سے لے کر مفلحون تک یہ 4 آیتیں، اور آیت الکرسی، اور 2 اس کے بعد کی، یعنی لا اکراہ فی الدین اور اللہ ولی الذین آمنوا، اور 3 آخر سورت کی آیت، یعنی آمن الرسول سے لے کر۔ جو بندے مومن یعنی جو حافظ قرآن ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں میں حفظ قرآن بھول نہ جاؤں، تو ان کے لیے بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس آیت کریمہ یعنی سورۃ البقرہ جو ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، اور پھر الف اللہ لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی اور 2 آیتیں بعد کی، اور آخر میں سورہ بقرہ کے آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو شخص پڑھ لے گا ہر روز سوتے وقت، تو وہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی کلام پاک نہیں بھولے گا۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالی وہ حافظ قرآن حفظ کو نہیں بھولے گا۔ تو یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، ہمارے حفاظ کرام تک آپ شیئر کے ذریعے پہنچا دیں۔ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ طبرانی و بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقر کی اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی مردار کو دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد اس کے سرہانے سورہ بقر کی جو اوائل کی آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں، وہ آیتیں پڑھیں، اور اس کے پیروں کی طرف آخری آیتیں پڑھیں۔ شان نزول سماعت فرمائیں کہ سورہ بقر کب نازل ہوئی۔ شان نزول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ یہ وہ کتاب موعود ہے۔ موعود یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب و نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ یعنی شان نزول میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اے محبوب، آپ کو ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس کتاب کو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے گی، وہ کتاب نہ پانی سے دھو کر مٹے گی اور نہ کبھی پرانی ہوگی۔ دیکھیے کلام پاک اگر کوئی بندہ بار بار پڑھے، چاہے کتنے 1000 مرتبہ پڑھ لے، لیکن کبھی بھی پڑھنے کی وجہ سے انہیں بوریت نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ کلام پاک کا جو حسن ہے، نظم ہے، اور کلام پاک پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ پڑھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو کلام پاک پڑھنے بندے کو کبھی بوریت نہیں آتی ہے۔ تو یہ پرانی نہیں ہونا،
یہی وہ دلیل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اے محبوب آپ کو ایک ایسی کتاب دی جائے گی جس کتاب کو پانی سے دھو کر مٹایا نہیں جائے گا، اور اس کتاب کو پڑھنے والے کبھی بھی اس سے بوریت نہیں محسوس کریں گے، کبھی بھی وہ کتاب پرانی نہیں ہوگی۔ تو یہی وہ کتاب۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ نازل فرمایا، اور سورہ بقرہ کے شان نزول میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسماعیل سے ایک پیغمبر بھیجوں گا اور ایک کتاب نازل کروں گا۔ تو اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کلام پاک نازل فرمایا اور یہ سورت نازل فرمایا۔ الف لام میم سورتوں کے اول جو حروف مقطعہ آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول جانے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے اور دوسری سورتوں کے شروع میں جو ہے، اس سے یہ ہے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، اسرار الہی میں سے ہے۔ ان آیتوں کی جو حقیقت ہے، ان آیتوں کا معنی کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی معاندہ سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو جس طریقے سے اگر کوئی اندھا نابینا شخص اگر یہ کہے کہ دنیا میں سورج کا وجود ہے ہی نہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اس نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے یہ غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن اس کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کلام پاک کے خلاف بکواس کرے، کلام پاک کو برا بھلا کہے، قرآن پاک کو مشکوک کہے، جیسے کہ کفار و مشرکین نے پہلے کلام پاک کو سحر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہا، کلام پاک کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام کہا، طرح طرح کی باتیں ان لوگوں نے بنائی۔ تو یہ جس طریقے سے آسمان پر سورج کی روشنی و تابانی ہے اور سورج کو ہر ایک شخص جان جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کی دولت عطا فرمایا ہے، وہ شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ وہ کلام پاک ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں۔ چاہے کتنے ہی شک کرنے والے ہوں، ان کے شک کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ھدی للمتقین، اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ھدی للناس، لیکن چونکہ انتفاع اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے، چونکہ فائدہ اس سے اہل تقوی ہی کو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ ارشاد ہوا جیسے کہتے ہیں بارش سبزہ کے لیے ہے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، اگرچہ برستی کلر اور زمین بے گیا پر بھی ہے۔ یعنی یہاں فرمایا گیا ھدی للمتقین کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ متقین اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، حقیقی فائدہ وہی اٹھاتے ہیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے جو مفسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو بارش کا جو فائدہ ہے وہ ہر شخص کو ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جو بارش کا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ سبزوں کا ہوتا ہے کہ سبزے بارش کے ذریعے اگتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ اگرچہ برستی زمین بے گیا پر بھی ہے۔ تقوی کے کئی معنی آتے ہیں، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا،
اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ یعنی تقوی کہتے کس کو ہیں، متقی کہتے کس کو ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو کہ فحش شرک کبائر سے بچ جائے، بڑے بڑے گناہ سے، اور بعض فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھے۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور طاعت پر غرور کا ترک تقوی ہے۔ بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ یعنی تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تمہیں وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا، یعنی جن جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ان کاموں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کا نام تقوی ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، اور معال کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں۔ یعنی تمام جو معنی ہیں یہ تمام کے تمام معنی نچوڑ کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، اس میں کوئی مختلف نہیں ہے۔ تقوی کے مراتب ہیں: عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسطین کا اوامر و نواہی کی اطاعت، خواص کا ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ خزائن العرفان کے مصنف صدر الافاضل حضرت علامہ صدر الافاضل صاحب فرما رہے ہیں کہ جو تقوی ہے اس کی کیٹیگری ہے لوگوں کے اعتبار سے، کہ عوام کا جو تقوی ہے یہ حرام چیزوں کا ترک کر دینا ہے، اور عوام کا جو تقوی ہے وہ تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچ جائے، اور جو متوسطین درجہ کے لوگ ہیں، جو متوسط ہیں، درمیانہ ہیں، ان کا تقوی یہ ہے کہ وہ اوامر اور نواہی کی اطاعت کرے، یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے۔ یہ بیچ درجہ لوگوں کا تقوی ہے۔ اور جو خواص ہیں ان کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو وہ چھوڑ دے جو انہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا تقوی 7 قسم ہے۔ یعنی صدر الافاضل علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تقوی کی 7 قسمیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، کفر سے بچنا، یہ بے فضل ہی تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ کفر سے بچنا، یہ بھی ایک تقوی کی قسم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ سے بچنا۔ نمبر 4، صغائر سے بھی بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے احتراز۔ نمبر 6، شہوات سے بچنا۔ نمبر 7، غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ یہ اخص الخواص کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ یعنی تقوی کی کل کتنی قسمیں بتائے؟ 7 قسمیں۔ سب سے پہلی قسم کفر سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے، اور یہ بے فضلی تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، اور یہ ہر سنی کو اللہ پاک کے فضل سے حاصل ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ سے بچنا۔ نمبر 4، صغائر سے بھی بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے احتراز بچنا۔ نمبر 6، شہوات سے احتراز۔ نمبر 7، غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ یہ اخص الخواص یعنی ایک دم خاص لوگوں کا یہ منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ یعنی کلام پاک جو ہے یہ 7 قسموں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے مفلحون تک آیتیں مومنین با اخلاص کے حق میں ہے، یعنی وہ مومنین جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ان کے حق میں ہے، جو ظاہراً و باطناً ایماندار ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں۔ 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں جو ظاہراً و باطناً کافر ہیں۔ اس کے بعد وہ من الناس سے 13 آیتیں منافقین کے حق میں ہیں
جو باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ابتدائی جو آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، اس میں کئی آیتیں، شروعات کی آیتیں وہ مومنین کے حق میں ہیں، اس کے بعد 2 آیتیں کھلے کافروں کے حق میں، اس کے بعد تقریباً 13 آیتیں یہ منافقین کے حق میں، 13 آیتیں یہ منافقین کے حق میں ہیں، منافقین کی پہچان کے حق میں۔ غیب مصدر یا اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اس تقدیر پر غیب وہ ہے جو حواس و عقل سے بدیہی طور پر معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی 2 قسمیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، یہی مراد عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو میں، اور ان تمام آیات میں جن میں علم غیب کی غیر خدا سے نفی کی گئی ہے، اس قسم کا علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو، جیسے صانع عالم اور اس کے صفات اور بنوات اور ان کے متعلق احکام و شرائع، اور روز آخر اور اس کے احوال، بعثت و نصر، حساب جزا وغیرہ کا علم جس پر دلیلیں قائم ہیں، جو تعلیم الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے۔ علم غیب جو ہے یہ 2 قسم کی ہے۔ ایک علم ذاتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جہاں جہاں منع کیا گیا ہے، جیسے کلام پاک کی آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یعنی اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا غیب کو مگر صرف اللہ۔ تو یہاں علم غیب کی نفی کی گئی ہے غیر خدا سے، تو یہاں نفی سے مراد یہ ہے کہ یہاں علم ذاتی جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے، اور جو اولیاء کرام، انبیاء کرام کو جو غیب حاصل ہے وہ ذاتی غیب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے عطا کرنے سے، اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، تو اللہ پاک کے فضل سے انہیں علم غیب حاصل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے آج والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون تک سورۃ البقرہ کی آیتیں سنی اور اس کے ترجمہ اور تفسیر سے فائدہ حاصل کیے۔ تو آپ میرے چینل سے جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے، اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ملائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔